السلام علیکم، ویلکم ٹو نیشنل ورچوئل اکیڈمی۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کی ہم آؤٹ لائن، تھیسس اسٹیٹمنٹ اور انٹروڈکشن لکھیں گے۔ تو ہمارے پاس کون سا ٹاپک ہے؟ گلوبلائزیشن، پروز اینڈ کونس۔ گلوبلائزیشن، اس کے فائدے اور نقصان۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ آؤٹ لائن بنانے کے لیے انٹروڈکشن لکھیں گے، اوپر انٹروڈکشن۔ تو اس کے بعد ہم نے لکھا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ تو انٹروڈکشن جو ہے یہاں اگر اوپر ہم لکھ دیتے ہیں تب بھی بہتر ہے، اگر اوپر نہیں لکھتے تو ہم نیچے ہی جا کر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ جو لکھیں گے، تو تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ گلوبلائزیشن ہیز چینج آل دا ڈائنامکس آف دا لائف، سوشو کلچر، اکنامکس، ٹریڈ، پولیٹکس اینڈ ایجوکیشن۔ نیورتھلیس it faces some problems while dealing the aspects of the globalization. Hopefully in future these problems might be tackled by taking appropriate measures. مناسب قدم اٹھانے کے بعد یہ جو پرابلمس گلوبلائزیشن کے ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ the term globalization and its impact on international relations and politics. تو گلوبلائزیشن کے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے جو امپیکٹس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس پہ اور پولیٹکس پہ، ان کو ایڈوانٹیج آف گلوبلائزیشن، مطلب پروز آف گلوبلائزیشن۔ تو پروز کون سے؟ ایکسیس ٹو نیو مارکیٹس۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نیو مارکیٹس میں جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ انٹرفیس امنگ ویریس ریلیجنس اینڈ کلچرس۔ تو ہارمنی، اتحاد پیدا ہوتا ہے مختلف بین المذاہب، مختلف مذاہب اور ثقافت میں۔ دا اسپریڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن، ٹیکنالوجی اور انوویشن پیدا ہوتی ہے۔ لوور کاسٹ آف پروڈکٹس کی کاسٹز کم ہوتی ہیں۔ انکریزڈ اوپن مائنڈڈ اینڈ ٹالرنس، برداشت پیدا ہوتی ہے، انسان کا ذہنی توازن بڑھتا ہے۔ پروویژن آف ہائی اسٹینڈرڈ ہائیجینک فیسلٹیز، ہائیجینک صحت کی سہولیات جو ہیں معیاری قسم کی میسر ہوتی ہیں۔ انکریزڈ فلو آف کیپٹل کا فلو جو ہے وہ بڑھتا ہے، آمد و رفت بڑھتی ہے۔ مینیجنگ امپلائی امیگریشن، جو امپلائر ہوتے ہیں ان کی امیگریشن، ان کی ہجرت کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ہائی اسٹینڈرڈ آف لائف اسٹائل اکراس دا گلوب میں دنیا میں زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کراس کلچر ایکسچینج ہوتی ہے کلچرز کی مختلف ممالک میں۔ ڈس ایڈوانٹیج آف گلوبلائزیشن، تو گلوبلائزیشن کے سائیڈ امپیکٹس کیا ہیں، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ تو کیا ہے؟ ان ایکول اکنامک گروتھ جو ہے ان میں ان ایکولیٹی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ ممالک جو ہیں ماڈرن ممالک جو ہیں، انوویٹڈ کنٹریز جو ہیں، وہ اکانومی ان کی بہت اوپر چلے جاتی ہے۔ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ لاس میں ہوتے ہیں، جو ان پہ قرض بڑھتا ہے، ان پہ اور پریشر بڑھتا ہے۔ لیک آف لوکل بزنس جو ہوتا ہے اس پہ بہت پریشر پڑتا ہے۔ ریجنل پاسٹی آف اکوموڈیٹیز ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو شیوں کی خورد و نوش کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ کاز آف جاب ڈسپلیسمنٹ اینڈ الارمنگ ٹون فار سروائیول آف اسمالر بزنس اینڈ ٹریڈ۔ تو جاب ڈسپلیسمنٹ پیدا ہوتی ہے اور سروائیو کرنا چھوٹے بزنس اور کاروباروں کو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائبرڈ وار، اے ٹول آف 5th جنریشن وار۔ ہائبرڈ وار جو ہے یہ انتہائی خطرناک قسم کی ایک وار ہے جو ٹول ہے 5th جنریشن وار کی۔ سو یہاں سے جو ہے یہ ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو اس گلوبلائزیشن کا۔ مینیک آف ایکسپلوژن آف نیوکلیئر ویپنس کے چلنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو نیوکلیئر ویپنس جو ہے وہ جس طرح جاپان میں ان کا استعمال کیا گیا تو ان کے استعمال کا انتہائی زیادہ خطرہ ہے۔ گلوبل وارمنگ اینڈ ڈسٹرکشن آف نیچر، تو یہ گلوبل وارمنگ ہے یہ بھی اسی کا ہی نتیجہ ہے، اور ڈسٹرکشن آف نیچر جو تباہ ہو رہی ہے۔ ایکسپلائٹس آف چیپر لیبر مارکیٹس کی جو چیپر لیبر مارکیٹس ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ مینیک آف ریپڈ اسپریڈ آف ڈیزیز اینڈ وائرسز، یہ وائرسز ہے، اس کی اسپیلنگ میں تھوڑا فرق ہے۔ تو خطرہ ہے کس کا؟ ڈیزیز اور وائرس کے بہت جلد پھیلنے کا۔ جس طرح کرونا وائرس 2020 میں پھیلی تھی، تو یہ کیس اسٹڈی میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ۔ آگے چلتے ہیں، یہ آپ ضرور لکھیں، مینیفیسٹیشنس آف گلوبلائزیشن۔ تو گلوبلائزیشن کے کازز کیا ہیں؟ گلوبلائزیشن
کیوں پیدا ہوئی, دنیا گلوبل ولیج کیوں بنی ہے, تو اس کے مینیفیسٹیشنس کیا ہیں. تو اگر یہ آپ بیچ میں اسٹانس لے لیتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کی جو آؤٹ لائن ہے یہ انتہائی خوبصورت ہو جائے گی, اور جو آپ کا ریڈر ہے وہ سمجھے گا کہ اس نے اپنی آؤٹ لائن میں کی موتی پروئے ہیں. تو ڈیجیٹلائزیشن اینڈ انوویشن آف ٹیکنالوجی اینڈ آئی ٹی سیکٹر. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے, انوویشن ہے ٹیکنالوجی میں اور آئی ٹی سیکٹر میں, اس کی وجہ سے گلوبلائزیشن پیدا ہوئی ہے. ایکسیس آف میڈیا کی جو موجودگی ہے اس کی وجہ سے. رول آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا جو کردار ہے لوگوں کو ملانے میں, کانفرنسز کرنے میں, سال میں ایک دو کانفرنسز ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتی ہیں معاملات پر, تو اس وجہ سے بھی گلوبلائزیشن پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. ریس آف سپر پاور اینڈ سرجنس آف تھیوریز. سپر پاور بننے کی جو ریس ہے اور جو تھیوریز کا جو معاملہ ہے, جس طرح رشیا کی تھیوری ہے اور اس کے علاوہ سوویت یونین یا امریکہ یا اس طرح کی جو تھیوریز ہیں, ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی وغیرہ, یہ جو تھیوریز ہیں یہ بھی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں, یہ بھی گلوبلائزیشن کی طرف لے جانے کا قدم ہے. افیکٹو رول آف ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز, کامن ہیلتھ گیمز, اسپورٹس اینڈ نوبل پرائز سرمنیز. جو افیکٹو رول ہے ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا, یہ ایکٹیویٹیز جو پیدا ہوتی ہیں, اسپورٹس گیمز یا نوبل پرائز سرمنی جس طرح کی, یہ لوگوں کو ملانے کا ایک سبب بنتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس گلوبلائزیشن کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں. ریکمنڈیشنز, ان کے حل, سالوشن کیا ہیں, سالوشن کی طرف بڑھتے ہیں. گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ لیکریٹو ڈیجیٹل فیسلٹیز. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ مفید ڈیجیٹل فیسلٹیز اپنے شہریوں کو میسر کرے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ اسٹیٹس شوڈ سائن ایگریمنٹس ٹو کارپ دا ریس آف نیوکلیئر ویپنس اینڈ آرمز. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا جو اسٹیٹس ہیں ان کو سائن کرنا چاہیے کہ یہ جو نیوکلیئر ویپنس یا آرمس ہیں ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. افیکٹو اینڈ کوئک اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن ٹو سالو دا انٹرنیشنل ڈسپیوٹس. متاثر کن اور تیز اقدام اٹھانے چاہیے انٹرنیشنل جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, جیسے کیس اسٹڈی میں کشمیر یا رشیا یوکرین ایشو وغیرہ ہیں, تو ان کو سالو کرنے کے لیے. نمبر ڈی, pragmatics measures should be taken to hindrance the dangers of hybrid war. سوشل میڈیا, ریگولر میڈیا, ہائبرڈ وار کو قابو کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے معیاری قسم کے قدم اٹھانے چاہیے. نیڈ ٹو پروموٹ لوکل اینڈ ریجنل مارکیٹس. ضرورت ہے اس بات کی کہ مقامی اور جو ریجنل مارکیٹس ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. پرووائڈ اپروپریٹ فیسلٹیز ٹو دا کمپنیز ٹو ورک ان دا کنٹری ٹو برنگ ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپرٹی. تو کمپنیز کو اپروپریٹ قسم کی سہولیات دینی چاہیے, سیکیورٹی میسر کرنی چاہیے تاکہ وہ ملک میں ڈیولپڈ اور پراسپرٹی لا سکیں. تو اس کے بعد کنکلوژن آ جائے گا. تو یہ انٹروڈکشن ہے جو اوپر میں نے نہیں لکھا, اب میں نیچے لکھ رہا ہوں, تو آپ دیکھیں اب اس انٹروڈکشن کو کیا ہے. گلوبلائزیشن ریفرز ٹو دا پروسیس آف ٹریڈ, مارکیٹنگ, پولیٹکس اینڈ سوشو کلچر اکراس دا بارڈرس. گلوبلائزیشن یہ کیا چیز ہے, یہ اکراس دا بارڈرس جو ہے پولیٹکس, مارکیٹنگ, ٹریڈ اور سوشل کلچرس کی کیا ہے, رد و بدل ہے. اٹ ہیز انفلوئنسڈ ایوری اسپیکٹس آف لائف, ایون جابس, لرننگ, کمیونیکیشن اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. اس نے دنیا کے ہر ایک محاذ کو متاثر کیا ہے, اس میں جاب ہے, کمیونیکیشن ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. It is because of development of IT sector and transformation from traditional to digital methods. یہ کیوں ہوا ہے, یہ اس وجہ سے کہ آئی ٹی سیکٹرس جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, اور جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے ٹریڈیشنل ٹو ڈیجیٹل میتھڈس کی جانب جو ہم بڑھے ہیں اس وجہ سے. It provides more chances to access in different markets of the world. یہ چانسز دیتی ہے مختلف مارکیٹس میں جانے کا. Instead of benefits it has some disadvantages like menace of نیوکلیئر ایکسپوژن. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, خطرات بھی ہیں, جس طرح خطرہ ہے نیوکلیئر ویپنس کے ایکسپلوژن کا, اسٹارک ایکٹیویٹیز آف ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا خطرہ ہے, گلوبل وارمنگ ہے, ان کانٹیکسٹ آف انٹرنیشنل پاورس کے درمیان میں, جس طرح امریکہ اور چائنا کے درمیان کانٹیسٹ ہے, تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو مستقبل میں بہت زیادہ خطرات کا سبب بن سکتے ہیں. It is hopefully said that these problems will be curtailed by
ٹیکنگ اپروپریٹ میجرس. یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مناسب اقدام اٹھانے کے بعد ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے انٹروڈکشن لکھا ہے. انٹروڈکشن اس سے بڑا بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بڑا نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور ہو، 70-80 ورڈز تک، 90 ورڈز تک ضرور ہونا چاہیے. اور اس سے بڑا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، 150 200 ورڈز 250 ورڈز تک بھی آپ لے جا سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، آپ جتنی لینتھ کا مطلب بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. اللہ حافظ.